باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد صاد والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط علیہ عامل من لفظه كضربت ضربا او من معناه كقعدت جلوسا الى آخرها۔ ہماری بحث چل رہی تھی مفاعیل کے حوالے سے، تو دوسرا جو مفعول ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ پہلے مفعول به کا ذکر کیا اور اس کے بعد مصنف نے مفعول مطلق کا شروع کیا، اور مفعول مطلق کو باقی مفاعیل سے مقدم کیوں کیا، یہ ایک سوال ہے۔ سوال کر سکتے کوئی بھی آپ کو کہ مفعول مطلق کو مفعول لہ پر، مفعول فی پر اور باقی مفاعیل پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے لفظوں میں واضح ہے۔ مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے مطلق مفعول، یعنی اس میں کوئی شرط و شروط نہیں ہے، جو بھی اس معنی مصدری کو بیان کرے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ لیکن باقی مفاعیل کو مقدم اس لیے مؤخر اس لیے کیا چونکہ اس میں قید ہے۔ تو مثلا مفعول لہ میں لہو کی قید ہے، مفعول فی میں فی کی قید ہے، لیکن مفعول مطلق میں کوئی بھی قید نہیں ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ تو یہاں پہ سوال ہوتا ہے، آپ اگر قید اور بدون قید کا تذکرہ کرنا تھا تو مفعول بھی ایک قید ہے، مفعول لہ جس طرح قید ہے، فی جس طرح قید ہے، اسی طرح بھی کیا ہے؟ ایک قید ہے۔ تو مفعول بھی پر بھی مقدم ہونا چاہیے تھا۔ سوال ہے نا کہ مفعول مطلق کو مفعول بھی پر بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ مقدم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ جواب یوں دیں گے مفعول بھی پر بھی مقدم ہونا چاہیے تھا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مقدم اس لیے نہیں کیا چونکہ مفعول بھی کے اندر جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تفصیلات تھی، اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا۔ اس کے بعد باقی مفاعیل پر کس کو مقدم کیا ہے؟ مفعول مطلق کو مقدم کیا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مفعول مطلق کی بحث میں فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا مفعول ہے ہمارے مفاعیل خمسہ کے اعتبار سے، کہ جسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مفعول مطلق ایسا مصدر ہے جو فضلہ ہوتے ہیں اور اپنے اس مصدر کے عامل جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں، جو مصدر کا جو عامل ہوگا، مصدر کے لیے عامل ہوتے ہیں۔ اب جو عامل مصدر کا ہوگا وہ اسی مصدر کے لفظ سے ہوگا یا اس کے معنی سے ہوگا، یعنی لفظ سے ہوگا، جو مصدر ہوگا وہی الفاظ اس کے عامل میں ہوں گے، اس کو مفعول مطلق من لفظ ہی کہیں گے۔ لیکن جو مصدر جس کا عامل اس کے لفظ کے مطابق نہ ہو، اس کے معنی کے مطابق ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر مطلق معنی کے اعتبار سے متعلق ہونا۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، یا مصدر کا عامل اسی کے لفظ سے ہوتے ہیں، یا مصدر کا عامل اس کے معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو مفعول مطلق لفظی، مفعول مطلق معنوی، اس اعتبار سے آپ کہیں، معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظ کے اعتبار سے بھی۔ اور آخر میں یہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ یہاں پہ فضلہ کا ذکر کیا۔ یہ مفعول مطلق جو ہے مصدر ہے اور فضلہ ہے۔ یہ فضلے کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں پہ فضلہ کہنا اس لیے ہے چونکہ بعض اوقات مصدر کا جو عامل ہوتا ہے وہ اس کے اپنے فعل سے نہیں ہوتا، بلکہ مبتدا بھی اس کا عامل ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے اس کے اپنے فعل سے ہوتے ہیں، لیکن وہ فضلے کے معنی میں نہیں ہے، کوئی اور معنی میں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ مصدر ہے، فضلہ ہے۔ تو فضلے کے ذکر سے احتراز کیا ہے وہ چیزیں جو بعض اوقات عامل ہوتے ہیں لیکن اس کے فضلے میں سے نہیں ہوتے بلکہ عمدہ چیزوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی بیان کریں گے آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر آخر شرح کو پڑھتے ہیں، پھر متن کی طرف بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شرح لما انہیت القول فی المفعول به،
جب مفعول بھی کے بارے میں ہماری بات مکمل ہوئی، وما یتعلق بھی، اور جو مفعول بھی کے متعلق جتنے بھی باتیں تھیں وہ کلیئر ہوئی، من احکام المنادا، مفعول متعلق کے بھی جو ہم نے کہا تھا کہ مفعول بھی میں سے ہے، ومنہ المنادا کہا تھا نا، المنادا بھی کس میں سے ہے؟ مفعول بھی میں سے تھے، اس کو بیان کیا۔ جب یہ متعلق ندا، پھر اس کے بعد متعلق ندا کو بیان کیا، یہ سب ختم ہو گئے تو شرعت فی الکلام علی الثانی من المفاعیل، تو شروع کر رہے ہیں ہم کس کو؟ مفاعیل خمسہ میں سے دوسرے مفعول کو، وہ ہوا، اور دوسرا مفعول کون سا ہے؟ المفعول المطلقی، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا۔ اور یہ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ کوئی سوال کریں تو فرماتے ہیں عبارت عن، یہ مفعول مطلق عبارت ہے، اس کا معنی یہ ہے، عبارت مطلب اس کو یوں تعبیر کیا گیا، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی المفعول المطلق یعبر عن مصدر فضلۃ، یہ اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں، مصدر ہے، عن مصدر، مصدر ہے، فضلۃ، فضلہ ہے، تسلط علیہ عامل، اس مصدر پر عامل کا مسلط ہونا دو طریقوں سے ہے، یہ من بیان ہے، من لفظ ہی، کبھی عامل کا اس پر مصدر پر مسلط ہونا اسی الفاظ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، او من معناہ، یا مصدر کے معنی کے اعتبار سے، لفظ ایک ہے، لفظ الگ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں، یعنی مصدر اور عامل کا معنی دونوں کا ایک ہے، لفظ الگ ہے، معنی ایک ہے، کبھی دونوں کے لفظ ایک ہوتے ہیں، کبھی دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی مثالیں آ رہی ہے تو اور بھی واضح ہو جائے گا۔ فالاول، پہلے کی مثال یعنی عامل من لفظ ہی ہو، مصدر اور عامل کے لفظ دونوں کا برابر ہو، ایک ہی لفظ کے ہو، کا قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کو کلام کی، اور اللہ کا کلام کرنا، یہاں پہ تکلیماً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق لفظی ہے، چونکہ یہاں پہ کلمہ اس کا جو عامل ہے وہ اسی مصدر کے معنی میں آیا ہے، وہاں پہ بھی کلمہ ہے عامل میں، اور مصدر میں بھی کیا ہے؟ تکلیم ہے، دونوں کے لفظ ایک ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق من لفظ ہی، جو مصدر اس کے اپنے عامل دونوں کا جو لفظ، دونوں کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والثانی، دوسرا، لفظ ایک نہیں ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے، نحو قولک، جیسے کہ آپ کا قول، قعدت جلوسا، قعدت میں بیٹھا، جلوسا میرا بیٹھنا، تو اب جو ہے قعدت اور جلوس دونوں کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کیا ہے؟ الگ ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، دونوں کا نام بیٹھنا ہوتے ہیں۔ وَتَعَلَّيْتُ حَلْفَةً، میں نے قسم کھایا، اور میرا قسم کھانا، اب یہاں تعلیٰ جو ہے وہ بھی قسم کو کہتے ہیں، اور حلفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی قسم کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ الگ ہے، معنی دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ قال الشاعر، شاعر بھی کہتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں تعلی ابن اوس حلفتن، تعلی قسم کھائی ہے ابن اوس نے، حلفتن ایسی قسم جو ہے مؤنث ہے، ایسی قسم، لیردنی الی نسوۃ، یقیناً مجھے واپس کے عورتوں کی طرف، کأنہن، وہ عورتیں، مفاعد، کالی کالی عورتیں ہیں، یعنی مجھے واپس جن عورتوں کی طرف کی ہے وہ کالی کالی عورتیں ہیں، اس نے قسم کھائی، یعنی اس طرح کے۔ تو یہاں پہ تعلی حلفتن میں ہے، تعلی قسم کو کہتے ہیں، حلفتن بھی قسم کو کہتے ہیں، دونوں کو اگر دیکھا جائے تو مصدر ہے، عامل جو ہے تعلی سے ہے، حلفتن جو ہے مصدر ہے، لیکن یہ جو مصدر ہے اس کا اپنے لفظ میں موجود نہیں اس کا عامل، بلکہ کس میں ہے؟ معنی کے اعتبار سے ایک ہے، لفظ کے اعتبار سے الگ ہے۔ وذالک، یہ مفاعد، کالی عورتیں، خشک مزاج عورتیں، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ بعد میں بعض اوقات روایات میں ہمیں فائدہ ملتے ہیں اس چیزوں کو یاد کرنے، ابھی ہمیں چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں نا، بعد میں جب ہم
تاریخ روایات عقائد کا مطالعہ کریں تو یہ بہت مفید ہوتی ہے باتیں، یہ اس لیے یہاں پہ تھوڑا چاہے ایک دو کا ترجمہ بھی کرے یاد رکھنا ضروری ہے چونکہ مفید ہے بات۔ وذالک، اب یہاں پہ اس شعر میں اور ان جو باتوں میں جو قولک کہا، قولہ تعالیٰ کہا، اس سب میں لأن العلیتا ہی الحلف، یہ علیتا ہے، ٹھیک ہے، علیتا، یہ علیتا اور یہ جو حلفتن ہے دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ لأن العلیتا تعلی ہی الحلف، وہی کیا ہے؟ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ والقعود هو الجلوس، اور قعود کیا ہے؟ وہی جلوس ہوتے بیٹھنا، ٹھیک ہے، لفظ الگ ہے معنی ایک ہے۔ واحترزت بذکر الفضلتی، لیکن مصنف فرماتے ہیں میں نے یہاں پر کہا تھا تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلا یہ ہے کہ مفعول مطلق کیا ہوتے ہیں؟ مصدر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ تعریف میں یہ استعمال کیا فضلتن، فضلتن، یعنی وہاں پہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مصدر فضلتن، مصدر ہوتے ہیں اور فضلہ ہوتے ہیں۔ فضلہ سے احتراز کیا ہے النحو قولک، آپ کے اس قول سے۔ کون سا قول؟ کلامک کلام حسن، اس قول سے ہم نے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے، یعنی ہم نے مفعول مطلق میں مصدر ہونا اور فضلہ ہونا اس کو ذکر کر کے اس قول سے ہم نے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے۔ کلامک کلام حسن، چونکہ یہ کیا ہے؟ کلام کا مضاف، کلام مضاف کا مضاف الیہ مبتدا، اور کلام حسن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، تو یہ فضلہ میں سے نہیں ہے۔ کلام کا کلام حسن ایک۔ وقول العرب، اور یہ قول عرب سے بھی ہم نے احتراز کیا ہے، یعنی ذکر فضلہ کہہ کر ہم نے احتراز کیا ہے کلام کا کلام حسن سے اور قول عرب سے، قول عرب سے بھی احتراز کیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جد جدو، جس نے کوشش کی اس نے اس کو پائی، ٹھیک ہے، کوشش جو کی ہے اس کو پائی۔ ویسے یہاں پہ جد کا جو مطلب ہوتے ہیں اس میں تقریباً 10-15 معنی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں۔ بعض نے اس کو کوشش کے معنی میں کی ہے، بعض نے سنجیدگی کے معنی میں کی ہے، بعض نے واقعیت سے تعبیر کی ہے، بعض نے رتبے کو ذکر کیا ہے، بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اکثر جو ہے اس کو کوشش سے کرتے ہیں تعبیر، ٹھیک ہے۔ جد جدہ، جس نے کوشش کی اس کو اس نے پائی اس کوشش کو۔ تو یہاں پہ فکلام الثانی وجدہ، یہاں پہ جد جدہ میں دوسرا جو مصدر ہے جدہ، ٹھیک ہے، یہ وجدہ مصدرانی، یہ دونوں مصدر ہے، کلام اور جدہ، یہ دو چیزیں۔ فکلام الثانی وجدہ، کلام ایک، الثانی وجدہ دوسرے کلام میں، الثانی جو کہ جدہ ہے دو، یہ دونوں مصدران، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ سلط علیہما عامل، ان دونوں پر عامل کو کیا کیا گیا ہے؟ مسلط کیا گیا ہے، یعنی کلام کا کلام حسن جد جدہ، اس میں جدہ اور کلام کے لیے مسلط کی گئی ہے عامل کو من لفظہما، ان کے اپنے الفاظ سے، یعنی مطلب یوں ہوا کہ ان کے جو مصدر کے جو عامل ہے ان کے الفاظ اسی مصدر کے الفاظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الْفِعْلُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، دوسرے میں جو عامل ہے جد جدہ میں وہ کیا ہے؟ فی المثال الثانی میں فعل ہے، جدہ فعل ہے جو کہ اس کا جدہ کا کیا ہے؟ عامل ہے۔ والمبتدا فی المثال الاول، اور کلام کا کلام حسن میں یہ جو کلام کا ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ بنا علی قول سیبوے کے قول کے مطابق، کیونکہ سیبوے کیا کہتے ہیں؟ پہلے بھی مبتدا عامل کے مبتدا خبر کے بیس میں اس نے کہا تھا ان المبتدا عامل فی الخبر، مبتدا اپنے خبر پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ولیس من باب المفعول المطلق فی شیء، اور یہ باب مفعول مطلق میں سے نہیں ہے، یہ دونوں یوں کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس فضلہ سے احتراز کیا ہے، کس کو؟ ان مثالوں کو۔ دیکھو یہ یہاں پہ جو ہے نا ابن ہشام کی ذہانت کا ایک اور پتہ چلتے ہیں یہاں اس جو
واحترزت بذکر الفضلہ میں، وہاں پہ مبتدا خبر کی بحث میں شاید آپ کو یاد ہے وہاں پہ کیا کہا تھا، مبتدا اپنے خبر پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس نے اس کو رد کیا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جب اپنی بات کی تائید ملی ہے تو اس نے کیا کہ اس کو باقاعدہ قول کر کے اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کو رد نہ کرنے کے لیے اس کو کیا ہے، جیسے سے وہ کہتے ہیں کہ مبتدا اپنے خبر پہ عمل کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ فضلہ کہنے سے یہ کیا ہو جائے گا، پھر خارج ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کے کلام کی تائید ہو رہی تھی، اس نے اس کو نکال دیا، وہاں پہ اس نے اس کو رد کیا ہے۔ دیکھو یہ یعنی ایک ذہانت ہے بہت بڑی ادبی اعتبار سے۔ اور آگے فرماتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں، یہاں اس کا عنوان یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مفعول مطلق کی کیا کرتے ہیں، نیابت کرتے ہیں، مفعول مطلق کی جگہ پر آتے ہیں اور وہ منصوب ہوتے ہیں، چونکہ مفعول مطلق کا اعراب کیا ہے، نصب ہونا، منصوب ہونا ہے۔ تو جو چیزیں مفعول مطلق کی جگہ پر آئیں گے، بہت ساری چیزیں اس میں سے دو کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہو جائے گا، منصوب ہوگا۔ اور یہ چیزیں منصوب اس لیے ہوتے ہیں چونکہ وہ خود جو ہے خود مصدر نہیں ہے، مصدر کی نائب ہے۔ یعنی کیا مطلب، یہ فعل ہیں لیکن وہ مصدر کی طرف کیا ہوتے ہیں، اضافہ ہوتے ہیں، تو مصدر کا جو اعراب ہے وہ نیابت میں اس کو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے اس کا، یہ ذہن میں رکھے تو یہ عبارت سمجھ میں آتی ہے۔ وقت تنصب اشیاء، کبھی بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو نصب ملتی ہے علی المفعول المطلق، مفعول مطلق کی حیثیت سے، حالانکہ ولم تکن مصدرن، حالانکہ وہ مصدر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وذالک، بھائی جب مفعول مطلق مصدر نہیں ہے، مفعول مطلق بھی نہیں ہے، تو کیوں اس کو نصب مل رہا ہے ان چیزوں کو؟ تو فرماتے ہیں وذالک، ان کا نصب ملنا علی سبیل النیابہ عن المصدر، وہ نیابت مصدری کی وجہ سے ہے، خود مصدر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ایک بات ذہن میں آ گئی، اوپر جو ہم نے کہا تھا نا جد جدہ، اور یہ کلام کا کلام حسن، اس میں یہ جو جد جدہ میں فعل جو ہے مصدر جو ہے اپنے عامل کا جو ہے الفاظ کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ احتراز فضلہ سے یہ خارج ہو جائے گا کہا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ جد جدہ جو ہے معنی مصدری اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو مصدر نہیں کہا جاتا۔ یہ سے مجھے ذہن میں آ گیا، اس کے ایک تنبیہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یہاں جو مفعول مطلق کی جو بات ہے نا اس سے خارج کیا گیا ہے، یہ فضلہ کہہ کر، فضلے سے اس کو خارج کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ یہ یہاں پہ بیان تو نہیں ہوا، لیکن آپ اس کو یاد رکھیں تو زیادہ مضبوط ہو جائے گا، بھلا ضروری نہیں ہے یہ سب یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اس یہاں سے ذہن میں آ گیا۔ وذالک، یہ نصب کا ملنا علی سبیل النیابہ، مصدر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نیابت مصدر ہونے کی وجہ سے ہے۔ نحو، مثال کے طور پر کل و بعض، یہ دو لفظ ہیں، دو الفاظ ہیں مضافین الی المصدر، یہ دونوں کہاں اضافہ ہوتے ہیں، مصدر کی طرف، مضافین الی المصدر، خود مصدر نہیں ہے لیکن مصدر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں۔ کہ قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، فَلَا تَمِيلُوا، آپ ان کی طرف میلان نہیں رکھیں، پوری طرح ان کی طرف میلان نہ رکھیں۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ کا جو معنی ہوتا ہے یعنی آپ ان کے طرف ایک ہی طرف آپ ان کی طرف مائل ہو کر نہ رہیں، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فَلَا تَمِيلُوا میں فعل و فاعل، تمیل فعل، واو اس کا کیا ہے، فاعل ہے۔ کلّہ جو ہے یہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے جو کہ نائب مفعول مطلق ہے، اور المیل اس کے لیے کیا ہے، وہ مصدر ہے جس کے طرف وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کلّہ کہہ کر اس کو نصب ملا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ مصدر کی طرف کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، نیابت مصدر کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے اور اس کو نصب مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے تھے۔ دوسری مثال، یہ جو مفعول مطلق کی طرف کیا ہوتے ہیں، مفعول کی مصدر کی طرف اضافہ ہوتا ہے اور مفعول مطلق کی نیابت میں اس کو نصب ملتا ہے، ان میں سے دوسرا جو لفظ ہے وہ بعض ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
वलौ तक़व्वला यानी वो लोग कौल बनाते हैं, तक़व्वल यानी वो लोग बातें बनाते हैं, बाज़ल अक़ावील बाज़ बातें हम पर बनाते हैं, यानी जो बात हम नहीं करते हैं उनको हमारी तरफ बयान करते हैं, बनाते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है तक़व्वला फ़ेल माजी है, अलैना जार मजरूर उसके लिए मुताल्लिक़, और बाज़ जो है वो नाइब मफ़ऊल मुतलक़ है, मसदर की तरफ जो इजाफ़ा हो रहा है अक़ावील, और ये क्या है मंसूब है। इसका नस्ब मिलना बाज़ा का ये मसदर की तरफ इजाफ़ा होने की वजह से, ख़ुद मसदर नहीं है इसलिए, ठीक है। ये हो गई दो चीज़ें। वल अदद, इसी तरह अदद भी है, अदद भी कभी कभार मंसूब होते हैं, किस वजह से, मसदर की तरफ इजाफ़ा होने की वजह से, ख़ुद मसदर नहीं है। जैसे नहू फजलिदूहुम समानीना जल्दा, फजलिदूहुम उसको कोड़े मारा जाए, समानीना जल्दा कितने 80 कोड़े मारे। तो यहाँ पे फजलिदूहुम फ़ेल व फ़ाइल, और ये समानीना क्या है अदद है, नाइब फ़ाइल जो कि मफ़ऊल मुतलक़ की जगह पर है, और समानीना को नस्ब मिला है, और जल्दा उसके लिए क्या है मसदर है। और यहाँ पे वो समानीना मुमय्यज़ होगा और जल्दा उसके लिए क्या बनेंगे तमीज़, चूँकि ये बाब अदद में है, बाब अदद में तमीज़ बनते हैं, ठीक है। फ़समानीना, ये समानीना जो है मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल मुतलक़ है, वह जल्दा उसके लिए क्या है तमीज़ुन, तमीज़ है। इसी तरह वह अस्माउल आलात, अस्माए आलात भी, अस्माए आलात यानी वो चीज़ें जो काम करने वगैरह के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं अस्माए आलात। जैसे काम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मसलन बिल्चा है या कोई भी चीज़ जो औज़ार इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं अस्माए आलात, ठीक है। वो भी मंसूब होते हैं, नाइब फ़ाइल बन सकते हैं, यानी मफ़ऊल मुतलक़ की जगह पर आ सकते हैं जब वो किस की तरफ इजाफ़ा हो रहा हो मसदर की तरफ, अहसन ये मुराद है। वह अस्माउल आलात ये भी मंसूब होते हैं, ये ख़ुद मंसूब नहीं होते, किसी मसदर की तरफ इजाफ़ा होने की वजह से उसको नस्ब मिलते हैं। नहू ज़रबतहु सौतन, मैंने उसको एक कूड़ा मारा। तो यहाँ पे ज़रबतहु फ़ेल व फ़ाइल है, हु मफ़ऊल भी है, और सौतन क्या है नाइब मफ़ऊल मुतलक़ है, ठीक है। सौतन ज़रबतहु सौतन, ये सौतन मंसूब है मफ़ऊल मुतलक़, सौतन ये नाइब फ़ाइल है, मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा, ठीक है। तो ये सौतन जो कि इसमें आलत का नाम है, मारने वाली चीज़ का नाम। औ असन, या आप यूँ कहें ज़रबतहु असन, ये असा को कहते हैं लाठी। औ मिक़राअतन, या हथौड़ी जो घंटी पे जाने वाली हथौड़ी होते हैं उसको भी क्या कहते हैं मिक़राअ, यानी खटखटाने वाली, घंटी पे जाने वाली। ये मक़राअ पढ़े तो उसका तर्जुमा अलग होगा, ये मिक़राअ पढ़ना है, ठीक है, बजाने वाली चीज़। इसमें आलत जो है मीम पर कसरत के साथ होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है नाइब मफ़ऊल मुतलक़ है, असन, मिक़राअ, सौतन वग़ैरह, ठीक है। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलैसा मिम्मा, उन चीज़ों में से नहीं है, यानी क्या मतलब नाइब मफ़ऊल मुतलक़ नहीं बनते हैं, मसदर की तरफ इजाफ़ा भी हो तब भी वो मफ़ऊल मुतलक़ नहीं बनते, नियाबत नहीं करते, उस पर नस्ब नहीं आते। मिम्मा यनूब अनिल मसदर, जो मसदर की नियाबत नहीं करते हैं, सिफ़त है, सिफ़त मसदर, बाइबारत दिकर यूँ कहें सिफ़त मसदर मफ़ऊल मुतलक़ की नियाबत नहीं कर सकते। आप इसको याद रखें, इस इनवान को। ना हो मिसाल के तौर पर वकुला मिनहा रगदन, वकुला यानी हज़रत आदम व हवा से कहा गया आप लोग ऐशी के साथ खाए, बेहतरीन तरीक़े से खाए। कुल्ला मिनहा रगदन, तो यहाँ रगदन क्या है सिफ़त है, कुला फ़ेल व फ़ाइल है, कुला मिनहा जार मजरूर मुताल्लिक़ हो गया, रगदन सिफ़त। और ये सिफ़त जो है दो, ये अभी आगे बयान कर रहे हैं किस चीज़ की सिफ़त है, ठीक है। तो यहाँ पर खिलाफ़न लिल मुअरिबीन, मुअरिबीन यानी यहाँ पे मुअरिबीन के दरमियान जो इराब लगाने वाले हैं उनके यहाँ क्या है इख्तिलाफ़ है, नहवीन के दरमियान इख्तिलाफ़ है। ज़अमू, बाज़ ने गुमान के हैं, यानी मुअरिबीन ने, अन्नल असला
یہاں پر جو ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا میں اصل کیا ہے؟ اکلن رغدا. کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا اکلن رغدا، اصل میں یوں ہے. تو اکلن کیا ہے؟ موصوف، رغدن اس کی کیا بنے گا؟ صفت. وَأَنَّهُ حذف الموصوف، یہاں پہ موصوف کو حذف کیا ہے کون؟ اکلن کو. وَنَابَتْ صِفَتُهُ مَنَابَهُ، اور اس اکلن کی جگہ پر اس کی صفت جو کہ رغدن ہے اس کو لایا گیا ہے. فَانْتَصَبَتْ انتصابَهُ، تو صفت کو نصب دی ہے جس طرح موصوف کو نصب ملا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ ہے. اس کو صفت کو نصب دیا ہے اس لیے کہ موصوف اس کا کیا ہے؟ منصوب تھا. اور اس صفت کا مصنف کے نزدیک یہ نائب فاعل نائب مفعول مطلق نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ چونکہ وہ صفت ہے موصوف کے لیے، تو وہ صفت جو ہے نائب مفعول مطلق نہیں بن سکتی. یہ اس کا نظریہ ہے. لیکن وَمَذْهَبُ سِيبويه أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ حَالٌ مِّنَ الْمَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمَفْهُومِ مِنْهُ. سیبوئے کہتے ہیں کہ یہ حال ہے. رغدن کیا ہے؟ حال ہے. کہتے ہیں أَنَّ ذَلِكَ، یہ جو رغدن ہے، إِنَّمَا ہوا، یہ جو رغدن حال ہے کس سے؟ من مصدر الفعل المفہوم منہ، اس مصدر فعل سے جو کہ مفہوم، اس کا مفہوم کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ معنی. اس کا جو اس فعل کا معنی یوں ہے. دیکھو مفہوم سے مراد وہ اصولی مفہوم نہیں ہے، یہاں پہ مفہوم سے مراد معنی ہے. ٹھیک ہے. ہوا حال من مصدر، کلا کا جو ہے حال ہے، کلا جو کہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اس الفعلی جو کہ معنی فعل ہے کلا، المفہوم منہ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے. وہ تقدیر، پھر تقدیر میں کیا ہوگا؟ دیکھو فَكُلَا، آپ کھائیں، اے آدم و حوا آپ دونوں کھائیں، حالتا، اس حال میں، کون الاکلی رغدن، کہ تمہارا کھانا خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، عیش و عشرت کے ساتھ ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ فراخ دلی سے کھانے کے معنی میں ہے. تو یعنی آپ دونوں کا جنت کے نعمات سے کھانا فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کھانا مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. تو یہاں پہ سیبوئے کے نزدیک یہ رغدن کیا ہے؟ حال ہے. اب یہاں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ صفت ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حال ہے. تو یہ جو ہے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا میں رغدن صفت بعنوان صفت وہ مفعول مطلق کی نیابت نہیں کر سکتے. اس کو جو اگر نصب ملا ہے تو موصوف کو ملنے کی وجہ سے ہے موربین کے نزدیک. سیبوئے کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو یہ حال ہونے کی بنیاد پر ہے. حال بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں یہ بات یہ کلیئر ہو گئی ہے. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بھئی یہ جو بات ہم نے کی ہے اس پر دلیل بھی ہے یا ایسے ہی بات ہے؟ ایسے ہی بات ہوتے تو ہم ذکر نہ کرتے، یہاں ہماری دلیل سنیں. وہ مصنف فرماتے ہیں عَلَى ذَلِكَ، یعنی عَلَى ذَلِكَ مشار علیہ کون ہے؟ حال. یعنی یہ صفت نہیں ہے، یہ رغدن کیا ہے؟ حال ہے. یہ ذہن میں رکھیں. انہم یقولون، انہم کی ضمیر کیا ہے؟ معربین کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ حال ہے. اس کی دلیل آ رہے ہیں چونکہ معربین کہتے ہیں سیر علیہ طویلا، یہ جو مثال ہے سیر علیہ طویلا، سیر علیہ اس کے اوپر سیر ہو گئے، طویلا لمبے زمانے کی سیر، یہ اس کا ترجمہ ہے. فیقیمون الجار والمجرور، تو یہاں پہ سیرہ میں، سیرہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ سیرہ فعل، علیہ جار و مجرور، اس کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ نائب فاعل بنا رہے ہیں. سیر علیہ میں جار و مجرور کو کیا کر رہے ہیں؟ نائب فاعل بنا رہے ہیں. کون؟ معربین. یہ ذہن میں رکھے. معربین سیر علیہ طویلن میں، طویلن کا ایک معنی پھر چینج ہو جائے گا، طویلن ہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھو سیر علیہ طویلا، سیر فعل، نائب فاعل کو کون بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ علیہ جار و مجرور کو. اور یہاں پہ معربین نے سیر علیہ طویلاً کہا ہے، طویل نہیں کہا ہے، طویلاً کہا ہے. تو طویلن کہتے کیا ہوتا؟ رفع ہوتا اور وہی فاعل بنتے. لیکن یہاں پر کس کو بنایا؟ طویلاً کہہ کر اس کو مفعول بنایا ہے، اور علیہ جار مجرور کو کیا بنایا ہے؟ نائب فاعل بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دلالت کرتے ہیں، یعنی معربین کا یہ طویلاً کو طویلن نہ پڑھ کر علیہ جار و مجرور کو
متعلق کو کیا بنائے؟ نائب فاعل بنائے. یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا میں رغدن کیا ہے؟ حال ہے. ٹھیک ہے. لا مصدرون، مصدر نہیں ہے. یہ اب آگے یہ عبارت پڑھیں. فیقیمون، یہ جو موربین ہیں وہ قائم مقام کرتے ہیں. فیقیمون الجار والمجرور سیر علیہ، علیہ کو مقام الفاعل کس کی جگہ پر؟ فاعل کی جگہ پر، نائب فاعل بنا رہے ہیں. ولا یقولون طویل، طویل بالرفع، وہ سیر علیہ طویل نہیں کہتے، اس کو فاعل نہیں بناتے بلکہ سیر علیہ طویلا بول رہا ہے. فدل، یہ طویلا بولنا دلالت ہے علی انہ حال، یہ طویلا کیا ہے؟ حال ہے. لا مصدر، یہ مفعول مطلق نہیں ہے. اگر مصدر ہوتے، مفعول مطلق ہوتے تو وہ طویلا کو طویل بولتے، وہ نہیں بولا ہے. وَإِلَّا، اگر مفعول مطلق ہوتے لجازت اقامتہ، اس مفعول مطلق کے لیے جائز تھا کس کی جگہ پر آنا؟ مقام الفاعل، مقام الفاعل فاعل کی جگہ پر. یعنی بعبارت دیگر یوں کہنا چاہتے ہیں انہوں نے طویلاً بولا ہے، طویل نہیں بولا رفع کے ساتھ. یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو طویلاً ہے وہ حال ہے، مصدر نہیں ہے. لیکن اگر وہ مصدر بناتے تو مصدر جو ہے مفعول مطلق تھے، مفعول مطلق جو ہے نائب فاعل بن سکتا تھا، اس کی جگہ پر آ سکتے تھے. لأن المصدر، آگے بیان کر رہے ہیں، لأن المصدر یعنی مفعول مطلق. یہاں مصدر سے مراد کیا ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق یقوم مقام الفاعل، فاعل کی جگہ پر آ سکتے ہیں باتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علماء نحوین کا 100% اتفاق ہے کہ مفعول مطلق جو ہے مصدر جو ہے نائب فاعل فاعل کی جگہ پر آ سکتے ہیں. تو یہاں سے دلیل یہ ہوا کہ یہاں پہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا میں رغدن کیا ہے؟ حال ہے، چونکہ مصدر نہیں ہے. موربین کے نزدیک چونکہ موربین نے سیر علیہ طویلاً میں طویل نہیں پڑھا، طویلاً پڑھا. یہ دلیل ہے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ حال ہے، مصدر نہیں ہے. وَإِلَّا مصدر ہوتے تو وہ مفعول مطلق فاعل کی نیابت کرتے، اور اس پہ سارے علماء کیا ہے؟ اتفاق ہے. یہ یہاں تک جو ہے مفعول مطلق کی ساری باتیں ختم ہو گئی. اور اب آئے متن کو ریپیٹ کرتے ہیں. ثانیاً المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے. والمفعول المطلق وہوا، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہوا المصدر، سب سے پہلی چیز وہ کیا ہوتے ہیں؟ مصدر ہوتے ہیں. الفضلۃ، دوسری چیز وہ فضلہ ہوتے ہیں. المسلط، جو تسلط کرتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں. علیہ، کس پر؟ مصدر پر. عامل من لفظہ، عمل کرنے کے اعتبار سے، یا جو مصدر پر عامل ہو، مصدر پر مسلط ہونا بطور عامل من لفظ ہی ہے، اسی مصدر کے لفظ میں سے ہے. کا ضربت ضربن، ضربن جو مصدر ہے اسی کے لفظ میں ضربت کیا ہے؟ پھر اس کا عامل ہے ایک. او من معنی ہو، یا اس مصدر کے لفظ کے مطابق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہے. کا قعدت جلوسن، جلوس بھی وہی قعدت ہے، تو جلوسن اسی معنی کو بیان کر رہے جو اس کا عامل ہے قعدت. یہ بات کلیئر ہو گئی. وقد ینوب عنہ، دوسری بات جو کہا تھا، بعض اوقات ایسے قد ینوب جب فعل مضارع پر قد داخل ہوتے ہیں تو کیا معنی دیتے ہیں؟ کبھی کبھار، کبھی کبھار کے معنی میں دیتے ہیں. لیکن اگر ماضی پر قد داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق کا معنی دیتے ہیں، یقیناً. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وقد ینوب یعنی کبھی کبھار. عنہ غیرہ، مفعول مطلق کی جگہ پر دوسری چیزیں آتے ہیں جو مفعول مطلق کی کیا کرتے ہیں؟ نیابت کرتے ہیں. کا ضربتہ صوتاً، ضربتہ صوتاً میں ضربتہ فعل و فاعل، ہو مفعول، صوتاً اس کے لیے کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، نائب مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. فجلدوہم 80 جلدہ، یہاں عدد یعنی عدد جو ہے جلدہ کی طرف اضافہ ہوا ہے تو یہاں پہ اس نے نائب فاعل، نائب مفعول مطلق بنا ہے 80 منصوب. فجلدوہم 80 جلدۃ، جلدہ اس کے لیے مصدر ہے. فلا تمیل کل المیل میں کل ہے، کل، کل جو ہے المیل کی طرف مصدر کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، اور تمیل فعل و فاعل. ٹھیک ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل میں بعضا کیا ہے؟ منصوب ہوا ہے اقاویل کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ نائب مفعول مطلق ہے. ولیس منہ، مفعول مطلق میں سے نہیں ہے، نیابت کرنے والوں میں سے نہیں ہے.
وہ کلا منہا رغدن، رغدن ان میں سے نہیں ہے، یعنی رغدن نائب میں مفعول مطلق نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ چونکہ یہ صفت ہے۔ صفت ہونے کی دلیل موربین انہوں نے سیر علیہ طویلاً کہا، طویلن کہتے تو یہاں پہ یہ مصدر نائب فاعل بن سکتا تھا، چونکہ وہ مفعول مطلق بنتے اور مفعول مطلق نائب فاعل بن سکتے، جو کہ تمام علماء نحوین کا اتفاق ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے طویلاً کہا، اس کا مطلب یہ کہ رغدن جو ہے حال ہے، وہ مفعول مطلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلا اس کے لیے عامل ہے، ٹھیک ہے، رغدن کے لیے اصل میں وہ کلا منہا حالت کون الاکلی رغدن، یہ انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ رکھے یا پڑھیں؟ ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم ہے 7 منٹ ہے، پڑھیں۔ ثالثاً المفعول لہ، تیسری چیز مفعول لہ ہے، مفاعیل خمسہ میں سے تیسری چیز مفعول لہ ہے۔ اب یہاں پہ مفعول لہ کی تعریف اور اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ہم پہلے شرح کو پڑھتے ہیں پھر متن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ جب شرح پڑھیں گے تو متن خود بخود واضح ہوتے جائیں گے، تو آخر میں سرسری اس کا ذکر کریں گے۔ الثالث من المفاعیل، شرح، تیسرا مفعولوں میں سے المفعول لہ، مفعول لہ ہے۔ وَيُسَمَّى المفعول لِأَجْلِهِ، اس کو مفعول لِأَجْلِهِ بھی کہتے ہیں۔ وَمِنْ أَجْلِهِ، وَمِنْ أَجْلِهِ، مِنْ أَجْلِهِ، لِأَجْلِهِ، یہ سب کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مفعول لِأَجْلِهِ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو فلان اس کے لیے، اس کی وجہ سے، ان کے لیے، جو تخصیص کرتے ہیں ہم، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہ۔ یعنی یہ کام ہوا ہے، مفعول کا مطلب ہوتا ہے کام کا ہونا، یہ کام ہوا ہے تو فلان کی وجہ سے ہوا ہے، فلان کے لیے ہوا ہے، فلان کو ہم نے کیا ہے، یہ سب، ٹھیک ہے، فلان کی خاطر، یہ جو ہم کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہوا یہ مفعول لہ جو ہے کل مصدر، ہر وہ مصدر ہے، ہر وہ مصدر معلل، جو معلل ہے، معلل یعنی معلل بھی پڑھے آپ، دونوں طریقے سے معنی کر سکتے ہیں، پھر کو چینج کرتے، مسئلہ نہیں ہے۔ وہ معلل ہوتے ہیں، علت بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دیکھو مفعول لہ میں جو تعریف ہی ہے اس میں 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں جب آپ کو واضح ہو جائیں گے نا تو پوری بحث آپ کو گوئے کہ آپ کو واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے تعریف کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ تعریف پر باقی باتیں منحصر ہیں۔ آپ تعریف کو جتنے بہترین سمجھیں گے باقی مطالب 100% سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہوا کل مصدر، ہر مصدر، کون سا ہر مصدر؟ معلل، جو علت کو بیان کرتے ہیں، ہر وہ مصدر جو علت کو بیان کرتے ہیں، لحدث، جو کچھ حدوث ہوا ہے، سرزد ہوا ہے، مشارک لہ، اور جو جس چیز میں وہ شریک ہوئے ہیں، فی الزمان والفاعل، جو زمان، کسی زمانے میں، اور جس نے یہ کام کیا ہے، ان سب کے مشارک کو، شرکت کو، زمان کے اعتبار سے بھی، فاعل کے اعتبار سے بھی، جو کام سرزد ہو جائے اس کی تعلیل بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہ کہتے ہیں۔ یعنی بعبارت دیگر یوں ہوگا، مصدر ہوگا تعلیل کرنے والا، علت کو بیان کر رہا ہو، اس کام کی علت کو بیان کر رہا ہو جس میں دونوں فاعل ایک ہی زمانے میں جو کام کیا ہے اس کی وجہ کو ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہو؟ بیان کر رہا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی فاعل اور زمان کے مشترکات کو بیان کر رہا ہو اس کی علت کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہ کہتے ہیں۔ اب آگے مثالوں سے اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ وذالک قولہ، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قول، تو یہاں پر 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک مصدر معلل ہونا، صرف مصدر ہونا کافی نہیں ہے، مصدر ہونا علت کو بیان کرنے والا، مفعول لہ میں ایک مصدر معلل ہو، ایک دوسری بات زمان دونوں کا مشترک ہو، 2 تیسری بات دونوں کی فاعلیت کیا ہو؟ ایک ہو، فاعل ایک ہو، تو اس صورت میں یہ مفعول لاجلی بن سکتے ہیں، مفعول لہ بن سکتے ہیں، وإلا نہیں بن سکتے۔ یہ 3
مفعول لا بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اعراب منصوب ملے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ یجعلون کافر کیا کرتے ہیں؟ یجعلون قرار دیتے ہیں اصابعهم ان کے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم ان کے اپنے کانوں میں، من الصواعق یہ جو بجلی کی وجہ سے، وہ کون سی بجلی جو چمکتی ہے؟ حذر الموت موت کے خوف کی وجہ سے جو بجلی چمکتی ہے، یعنی خوف کی جو بجلی چمکتی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے انگلیوں کو کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ تو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں فالحذر مصدر، یہاں پہ حذر الموت میں حذر کیا ہے؟ مصدر ہے، منصوب بھی ہے، ذکر علتاً، اور یہ بطور مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ علت بھی ہے، چونکہ علت کا ذکر ہے۔ حذر الموت موت کی خوف سے، دیکھو ان کا انگلیوں کو کانوں میں ڈالنا موت کی خوف سے ہے، تو مصدر بھی ہے علت بھی ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں۔ علت کس چیز کے لیے؟ لِجَعْلِ الْأَصَابِعِ فِي الْآذَانِ کہ وہ لوگ اس اپنی انگلیوں کو کیا کہاں ڈالتے ہیں؟ کانوں میں ڈالتے ہیں، یہ اس کے لیے علت ہے، یہ حذر الموت۔ وَزَمَنُ الْجَعْلِ وَاحِدٌ یہ جو کانوں میں جو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کا زمانہ اور ڈرنے کا زمانہ دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی وہ جب کانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہو اور یہ خوف کا جو زمانہ ہے وہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہے۔ وَفَاعِلُهُمَا أَيْضًا وَاحِدٌ اور ان کا فاعل بھی کیا ہے؟ ایک ہے، چونکہ وہی کافر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کافر کانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور موت سے خوف بھی محسوس کر رہا ہے، تو فاعل بھی ایک، زمان بھی ایک، اور علت بھی وہی بیان ہو رہا ہے جو کہ موت کے خوف کی وجہ سے ہے۔ وَهُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا اسْتَوْفِيَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ انتصب جب یہ ساری شرطیں مکمل ہو جاتی ہے تو یہاں پہ حذرہ جو ہے منصوب ہو جائے گا مفعول لاجلی کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ اس عبارت میں ہمیں یہ واضح ہو گئی کہ مفعول لاجلی جو ہے، مفعول لاجلی بننے کے لیے، اس کو منصوب ملنے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز مصدر معلل ہو، علت معلول واقع ہو رہا ہو، اور دوسری چیز اس کا زمان اور اس کی فعالیت دونوں کیا ہو؟ مشترک ہو، تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق جو ہے، یہ مفعول لا جو ہے منصوب واقع ہو سکتا ہے، وَإِلَّا مفعول نہیں واقع ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلِ بیتہ الطاہرین۔